السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ایک جملہ ہے، اکثر جو ہم اپنے معاشرے میں عام طور پر بہت زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا پھر بہت زیادہ ہمیں سننے کو مل رہا ہوتا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یا تو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، یا پھر خود یہ بھی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم تو عورتیں ہیں، ہم کمزور ہیں۔ تو یہ عورت کیا ہے؟ عورت چاہے ماں کے روپ میں ہو یا بیوی کے روپ میں، وہ کسی نہ کسی کی بیٹی ہوتی ہے۔ تو یہ بیٹیاں کیا ہوتی ہیں؟ کیوں ان کو کوئی سمجھ نہیں پاتا یا پھر سمجھنا ہی نہیں چاہتا؟ یہ اتنی کمزور ہوتی ہیں یا ان کو کمزور بنانے والے ہم ہیں؟ کون ہے؟ کیوں یہ بات سننے کو ملتی ہے ہمیں کہ عورتیں کمزور ہیں؟ کیوں کمزور ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو ایک بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ماں کی گود میں آتی ہے، تو پھر کیا ان بیٹیوں کو مضبوط نہ ہونے کی وجہ خود وہ ماں جو کسی کی بیٹی ہے وہ ہے، یا پھر کوئی اور؟ اگر دیکھا جائے تو ایک ماں مضبوط ہوگی تو بیٹی بھی مضبوط ہوگی، کیونکہ دیکھیں یہ مائیں ہی تو ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خود کو مضبوط نہیں بلکہ انسیکیور فیل کرنے لگتی ہیں۔ وہ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ہمارے رب نے جو کہہ دیا ہے کہ وہ عورت خوش نصیب ہے جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، لیکن ماؤں کو یہ خدشہ کیوں لاحق ہو جاتا ہے کہ اب شاید بیٹیاں ہی پیدا ہوتی رہیں گی اور نہ جانے بیٹا کب پیدا ہوگا۔ مائیں یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ یہ تو وہ نعمت ہے جس کے ذریعے ہمارے رب نے ہمیں جنت کی نوید سنائی ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی بے معنی باتیں ہیں کہ بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، ان کے ذریعے نسب چلتی ہے۔ جہاں تک بات ہے بڑھاپے کے سہارے کی، تو وہ تو زندگی کی خبر کس کو ہے کہ کب ڈور ٹوٹ جائے اور زندگی کا ساتھ چھوٹ جائے، ختم ہو جائے یہ زندگی۔ بڑھاپا آئے بھی یا نہیں، پھر اس بات کی کیا یقین دہانی ہے کہ وہ بیٹا اتنا ہی فرما بردار رہے گا بڑھاپے تک کہ وہ ماں باپ کا سہارا بنے؟ اکثر ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ بیٹے ہی ماں باپ کو بے سہارا کر دیتے ہیں۔ اور جہاں تک بات رہی نسب کی، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب بھی تو بیٹی ہی کے ذریعے چلی۔ اگر نسب چلنے کے لیے بیٹے اتنے ضروری ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی خاطر یہ دنیا بنی، ان کی نسب بیٹی کے ذریعے نہیں بلکہ بیٹے کے ذریعے چلاتے۔ تو یہ تو ماؤں کو چاہیے کہ وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ ان پر راضی ہے جس نے ان کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازا۔ جب مائیں بیٹیوں کی اہمیت کو سمجھ لیں گی تو وہ بیٹی کے پیدا ہونے پر خود کو پہلے سے زیادہ باہمت، پرسکون اور مضبوط پائیں گی۔ میں مانتی ہوں کہ اب بھی معاشرے میں کچھ ایسے رویے پائے جاتے ہیں جو ماؤں کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو عورت کی سسرال میں زیادہ حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کو اور زیادہ مان دیا جاتا ہے،
بنسبت بیٹی پیدا ہونے کے، لیکن یہ بھی تو وہ رویے ہیں جو ماؤں کو کمزور بناتے ہیں. ان کا ہی تو انہوں نے ہمت کے ساتھ سامنا کرنا ہے اور ان لوگوں کو یہ باور کروانا ہے کہ یہ ہماری بیٹی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے ہمارے لیے، اور دوسروں کو اس کی اہمیت کا اندازہ کروانا ہے کہ یہ بیٹی ہے تو اس کی زندگی میں ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، یہ کیا معنی رکھتی ہے ہماری زندگی میں. جب ہم خود مائیں خود اپنی بیٹیوں کی اہمیت کو جان لیں گی، سمجھ لیں گی، تو ہی وہ دوسروں کو ان کی اہمیت کے بارے میں بتا پائیں گی نا. جب وہ ان کی اہمیت کو سمجھیں گی تو اس سے وہ خود کو اور مضبوط پائیں گی پہلے سے زیادہ، نہ کہ وہ بیٹا نہ ہونے کے خدشے کی وجہ سے انسیکیور فیل کرنے لگیں گی خود کو. تو یہ وہ چیزیں ہیں اپنی بیٹی کے لیے، تو وہ سٹارٹ سے ہی ایسے اسٹیپ لے سکتی ہے اپنی بیٹی کے لیے جو اس کو بھی اور اس کی بیٹی کو بھی باہمت اور مضبوط بنا سکتے ہیں. تو دیکھیں، اگر بہت سارے ریسرچ ہمارے پاس ایسے ہیں جن کا کنکلوژن یہی ہوتا ہے کہ ماں کی جو خوبیاں ہیں، جو ماں کی خصلتیں ہوتی ہیں، جو ان کی عادات ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں کہ وہ بیٹیوں میں پائی جاتی ہیں. ساری نہیں تو زیادہ تر ایسی ہی ہوتی ہیں جو کیا ہوتی ہیں کہ بیٹیوں میں پائی جاتی ہیں. تو اس طرح اگر ایک ماں خود کو مضبوط پائے گی بیٹی کے پیدا ہونے پر، تو وہ کیا کرے گی کہ اپنی بیٹی کو بھی مضبوط بنا سکے گی، نہ کہ کمزور بنا دے گی. اگر وہ خود ہی خود کو کمزور فیل کرنے لگے گی بیٹی کے پیدا ہونے پر کہ یہ تو بیٹی پیدا ہوگی، اس سے میں جو ہے تو اتنی سیکیور نہیں ہوں جتنا بیٹا پیدا ہونے سے ہوتی، تو پھر وہ اپنی بیٹی کو کیسے مضبوط بنائے گی، اس کی امپورٹنس سے کیسے وہ دوسروں کو آگاہ کرے گی کہ یہ بیٹی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ویلیو ہے. تو دیکھیں، اور میری جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں اس بات پر بھی بات کروں گی کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، ماؤں کو کون کون سے ایسے اسٹیپ لینے چاہیے جو ان کی بیٹیوں کو اور باہمت، باحوصلہ اور زیادہ سے اسٹرانگ بنا سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ میری یہ رائے تھی، کیونکہ اب تک ہماری سوسائٹی میں جو زیادہ تر جو چیز پریویل کر رہی ہے بیٹیوں کے بارے میں، وہ ٹرینڈ یہ ابھی تک کافی زیادہ چل رہا ہے. تو یہ بھی نہیں ہے کہ 100% یہی ہے سب کے ساتھ، ہر ایک کا ڈفرینٹ بھی ہوتا ہے، لیکن جو موسٹلی جو چیز پریویل کر رہی ہے سوسائٹی میں وہ اب تک ایسا ہی ہے. تو دیکھیں، ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتی، یہ میری رائے ہے کہ سارے میری رائے سے ہی ایگری کریں، بہت سارے لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہوں گے. تو آپ لوگ بھی اپنی رائے مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کمنٹس میں، آپ لوگ بھی بتا سکتے ہیں اپنی ویوز. تو ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ کون کون سے سٹیپس لینے چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے اپنی بیٹیوں کو زیادہ اسٹرانگ بنایا جائے. شکریہ. اللہ حافظ.